أعوذ بالله السميع العليم من غضب الجبار ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه. إن الله بعث محمدا نذيرا للعالمين وأمينا على التنزيل، ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. سامعین بے وقار ارباب فکر و دانش، سلسلہ گفتگو عقائد تشیع کے دفاع اور حفاظت کے حوالے سے چل رہا ہے، اور ابتدا میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے جو عقائد ہیں شیعیان علی ابن ابی طالب کے، وہ صرف وہ عقائد نہیں ہیں جو کہ اصول دین کو شامل ہیں. یعنی عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ اصول دین 5 ہیں، اور یہ 5 اصول دین ہمارا عقیدہ ہے. میں نے یہ ابتدا میں کہا تھا کہ فقط یہی ہمارے عقائد نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ اور ایسے ہمارے عقائد ہیں کہ جن کو ہم اپنی شان سمجھتے ہیں، کہ جس میں ہم نے عصمت کا عقیدہ بیان کیا، ہم نے اسی کے ساتھ قرآن کا عقیدہ بیان کیا، اور اسی طرح ہم نے جزیات میں کچھ ایسے عقائد بیان کیے کہ جن کے بغیر تشیع کا کوئی بھرم اور شان نہیں ہے. آج انہی عقائد میں سے ایک اور عقیدہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. وہ عقیدہ ہے ائمہ اور انبیاء کے اجداد کے حوالے سے ہمارا عقیدہ. یعنی اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، اس کائنات میں جتنے بھی ائمہ بھیجے، جو ان کے اجداد تھے تا حضرت آدم، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ سارے کے سارے با ایمان تھے. اور فقط ہم اسی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ان کے ماننے والے ہیں، جو علی اور اولاد علی کو ماننے والے ہیں، ان کا بھی پاک و پاکیزہ ہونا ضروری ہے. اب یہاں پہ میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول خدا فرماتے ہیں یا علی لا یبغضک الا ثلاث طبقات. اے علی، 3 گروہوں کے علاوہ اور کوئی آپ سے بغض نہیں رکھ سکتا. یعنی دنیا میں 3 قسم کے ایسے افراد موجود ہیں جو یا علی آپ سے بغض رکھتے ہیں. پہلا طبقہ کہا یا علی جس کا شجرہ صحیح نہ ہو وہ آپ سے محبت نہیں کر سکتا. دوسرا فرمایا جس کی ماں کا کردار صحیح نہ ہو اے علی وہ آپ سے محبت نہیں کر سکتا.
اور تیسرا فرمایا، کہا جس کا اپنا کردار صحیح نہ ہو، یعنی جو علی کا دشمن ہوگا، اب آپ کو پتہ ہے اس میں کون کون سی برائیاں موجود ہوں گی، یعنی یہ رسول خدا نے واضح کر دیا کہ جس کو علی سے بغض ہوگا اس کا شجرہ خراب ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس کا شجرہ خراب ہے وہ علی سے نفرت کرے گا، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا شجرہ خراب ہے اس کی تو اپنی غلطی نہیں ہے، جس نے اس کو پیدا کیا غلطی تو ان کی ہے۔ یعنی رسول خدا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کا شجرہ خراب ہو، اگر وہ توبہ کر کے علی کے در پہ آ جائے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی کا شجرہ صحیح ہو، وہ علی سے بغض کر بیٹھے، صحیح ہوتے ہوئے بھی اس کا شجرہ خراب ہو جائے گا۔ رسول یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو جب ائمہ کے اجداد کے حوالے سے اور ان کے ماننے والوں کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو پھر ان کے حوالے سے اللہ جانے ہمارا کیا عقیدہ ہوگا۔ ابھی نہیں، عقائد میں میں جس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے عقیدہ ایمان ابو طالب، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ میں ایک تمہید کے طور پہ ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ ایک مومن زیارات کی خاطر جنت البقیع میں گیا، جس کو جنت معلیٰ بھی کہتے ہیں۔ اب وہ جیسے ہی وہاں پہ گیا تو وہاں پہ جو حکومتی مولوی تھا، سرکاری مولوی تھا، اس نے کہا یہاں کھڑے ہو کر فاتحہ نہ پڑھو، ان قبروں پہ دعا نہ مانگو۔ اس مومن نے کہا کیوں؟ دعا کیوں نہ مانگے، فاتحہ کیوں نہ پڑھیں؟ تو اس نے کہا یہ جو قبرستان تھا یہ اسلام سے پہلے کا ہے، یعنی اس میں یہودیوں کی بھی قبریں ہیں۔ تو وہ مومن کہنے لگا ہم سے نہ لڑو، رسول خدا سے لڑو، اس لیے کہ انہوں نے اس قبرستان کو جنت معلیٰ کہا، فقط جنت نہیں کہا، جنت معلیٰ کہا۔ جس طرح کربلائے معلیٰ، ویسے اس قبرستان کو کہا جنت معلیٰ۔ تو اس نے کہا بتاؤ آخر تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہاں پہ ابو طالب کی قبر ہے، اور نعوذ باللہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو چونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا لہٰذا ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ 3 طرح کے الفاظ استعمال کر لیے۔ تو انہوں نے کہا آپ مجھے بتائیے تو صحیح، آخر ایسی کون سی دلیل ہے آپ کے پاس کہ جس کے تحت آپ کہتے ہیں ابو طالب کافر تھے؟ تو وہ کہنے لگا اس لیے کہ حضرت رسول خدا نے عمر کے آخری حصے میں ابو طالب کے کان میں کہا تھا ابو طالب کلمہ پڑھ لو۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور کیا کہا میں اپنے اجداد کے دین پر باقی ہوں۔ میں کہوں گا عجب سوچ ہے ان مسلمانوں کی کہ جو بات رسول خدا کان میں کر رہے ہیں، بھائی کان میں تو بات اس لیے کی جاتی ہے تاکہ کوئی دوسرا نہ سنے۔ میں اگر کسی کے کان میں بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ سے چھپا رہا ہوں۔ رسول اگر ابو طالب کے کان میں بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے باقیوں کو بتانا نہیں چاہ رہے۔ تو میں کہوں گا عجب سوچ ہے مسلمانوں کی، جو بات کان میں دھیرے سے بتائی جا رہی ہے اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، اور غدیر کے میدان میں جو علی کی ولایت کا چیخ چیخ کے اعلان ہوا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس کی انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جس بات کا چیخ چیخ کر اعلان ہو رہا، جب کسی نے پوچھا نا کہ ہاں جی آپ غدیر میں موجود تھے، بتائیے رسول نے کیا کہا، وہ کہتا ہے میں ذرا دور بیٹھا تھا مجھے آواز نہیں آئی۔
دوسرے سے پوچھا ہاں بھائی تو رسول کے بالکل پاس بیٹھا تھا، تو نے کیا سنا؟ اس نے کہا سنا تو تھا لیکن مجھے نظر کچھ نہیں آیا۔ اب اللہ جانے وہاں سورج کی روشنی زیادہ تھی یا علی کے چہرے کا نور کہ اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔ بہرحال جو دلیل پیش کی انہوں نے، میں اس روایت کا تجزیہ پیش کرنا چاہوں گا۔ روایت انہوں نے جو نقل کی کہ رسول خدا نے کان میں کہا ابو طالب کلمہ پڑھ لیجئے، اور انہوں نے نہیں پڑھا۔ اس روایت کو ایک ہی سلسلہ سند سے نقل کیا گیا۔ نقل کرنے والے ہیں 3 راوی، نام سن لیجئے۔ پہلے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس، دوسرے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر خلیفہ ثانی کے بیٹے، تیسرے ہیں جناب ابو ہریرہ۔ اب یہاں پہ اس روایت کا تجزیہ سنیے۔ پہلے راوی جو ہیں عبداللہ ابن عباس، جس وقت رسول خدا نے یہ بات کی اس وقت قریش کے سرداروں کا جلسہ تھا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جمع ہو کر بیٹھے تھے۔ جب رسول خدا نے ابو طالب کو یہ بات کہی تو یہ واقعہ جس وقت پیش آیا، عبداللہ ابن عباس کی عمر تھی 2 سال۔ 2 سال کا بچہ روایت کیسے نقل کر سکتا ہے؟ دوسرے راوی جناب عبداللہ ابن عمر، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ میں کہوں گا سرداروں کا جلسہ تھا۔ جناب عبداللہ ابن عمر وہاں کیا کر رہے تھے؟ جب وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے تو انہوں نے روایت کیسے نقل کر لی؟ روایت کے ہیں تیسرے راوی جناب ابو ہریرہ۔ جناب ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیا ہی نہیں تھا۔ یہ واقعہ 7 ہجری سے پہلے کا ہے۔ سرکار ابو طالب اس وقت زندہ تھے۔ جس وقت زندہ تھے تب ابو ہریرہ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے اس روایت کو ان 3 افراد کی جانب جھوٹی نسبت دی گئی ہے۔ تو لہٰذا سرکار ابو طالب پر ایمان رکھنا، میں یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا، ایمان ابو طالب پر ایمان رکھنا مومن کے ایمان کی علامت ہے۔ ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ابو طالب پر ایمان نہیں ہوگا۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ جب سرکار ابو طالب کا آخری وقت آیا تو رسول خدا نے ان کے کان میں تلقین پڑھی، اور تلقین کیا ہے؟ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے ہم اس کے کان میں بھی پڑھتے ہیں، اس کی قبر میں بھی پڑھتے ہیں۔ تلقین کے الفاظ کیا ہیں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یعنی خدا کی وحدانیت کا اقرار، رسول خدا کی رسالت کا اقرار، مولا کائنات کی ولایت کا اقرار، اس کے بعد علی کی اولاد کی ولایت کا اقرار، اس کے بعد جناب سیدہ کی ولایت کا اقرار، پھر اس کے بعد قرآن کا اقرار۔ یعنی ان سارے اقراروں کو ملا کر جو مجموعہ بنایا گیا اس کو نام رکھ دیا تلقین۔ سب سے پہلے تلقین پڑی تھی حضرت ابو طالب کے لیے، حضرت ابو طالب کے لیے تلقین پڑی تھی رسول خدا نے، اور یہ آج تک سنت بن گیا، جب کوئی دنیا سے جاتا ہے اس کے کان میں تلقین پڑھی جاتی ہے۔ بھائی تلقین پڑھی جاتی ہے مومن کے لیے، جو کافر ہو اس کے لیے تلقین نہیں پڑھی جاتی۔ تو رسول خدا نے ابو طالب سے اقرار لے کے تمام دنیا والوں کو بتا دیا، ارے اے نام نہاد مسلمانوں، میرا چچا ابو طالب جب اس دنیا سے گیا تو با ایمان تھا، ایمان کی حالت میں تھا۔ ابو طالب ایمان کی حالت میں تھے۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بات نقل کرنا چاہوں گا کہ جس کو تقریباً تمام علماء اہل سنت اور علماء تشیع نے لکھا کہ یہ حدیث
جس کو میں نقل کر رہا ہوں جنابی المودت سے۔ لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ حنفی قندوزی۔ وہ لکھتے ہیں، حدیث کا متن پیش کر رہا ہوں کہ لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی لما خلقت النار۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے اگر ساری کی ساری دنیا علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتی تو میں کبھی جہنم کو خلق نہ کرتا۔ تو سمجھ میں آیا اللہ نے اگر جہنم کو خلق کیا ہے تو منکران ولایت علی کے لیے کیا ہے، اور اگر علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہے تو ابو طالب کی ولایت کا اقرار پہلے کرنا پڑے گا، کیونکہ جب ابو طالب کو با ایمان نہیں مانیں گے تو علی کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ میں نے جس طرح کل بیان کیا تھا، حدیث کو نقل کروں، بہت زیادہ ثواب بیان ہوا ہے یتیم کی پرورش کرنے کا، اور یہ نقل ہوا ہے کہ جو بھی یتیم کی پرورش کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ گویا کہ اس کا باپ ہو۔ اور ایک حدیث نقل کر رہا ہوں صحیح بخاری سے کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو، جس طرح میں نے کل بھی نقل کیا آج پھر بیان کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھے تو جتنے اس کے سر کے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اس کے برابر اس کو ثواب عطا کرے گا۔ اور ایک اور حدیث نقل کرنا چاہوں گا کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کو پالے گا اس دنیا میں تو بروز قیامت میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ہوں گی۔ یہ رسول خدا نے بات کی ہے عام مسلمان کی، توجہ چاہوں گا، نتیجہ دینے جا رہا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی عام انسان کسی یتیم کو پالتا ہے تو وہ جنت میں رسول خدا کے برابر ہوگا۔ تو جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم کو پالا ہو، کائنات کے سب سے عظیم یتیم ہے محمد مصطفیٰ، تو جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم کو پالا ہو، اللہ جانے اس ابو طالب کا مقام کیا ہوگا۔ ابو طالب نے پرورش کی ہے محمد مصطفیٰ کی، اور صرف پرورش نہیں کی، اپنے بیٹوں کو ڈھال قرار دیا ہے محمد مصطفیٰ کے لیے۔ اور جب کبھی بھی مشکل پیش آئی ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو آئی۔ انشاءاللہ یہ اگر گفتگو نہ تمام رہے گی تو کل میں اس کو مزید بیان کروں گا کہ جناب ابو طالب نے رسالت کا کس طرح دفاع کیا۔ اب جب ایک مرتبہ رسول خدا مبعوث پہ رسالت نہیں ہوئے، ابھی قرآن نہیں اترا، لیکن رسول خدا کے لیے رشتہ آیا جناب خدیجہ کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول خدا کی سب سے پہلی زوجہ جناب خدیجہ ہے۔ عمر مبارک ابھی 25 سال ہے، اعلان نبوت نہیں ہوا، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ اب یہاں پہ غور کیجیے گا ایک بات پہ، رسول خدا نے یہ حکم دیا تمام مسلمانوں کو کہ اگر تم میں سے کوئی بھی شادی کا ارادہ رکھتا ہو تو مرد عورت کے لیے رشتہ بھیجے، یعنی اگر شادی کرنا چاہے تو رشتہ عورت کی طرف سے نہیں آئے گا بلکہ مرد اپنا رشتہ عورت کے گھر میں بھیجے اور اپنی خواہش کا اظہار کرے۔ لیکن رسول خدا نے اس کے برعکس کام کیا، جناب خدیجہ کے لیے خود رشتہ نہیں بھیجا بلکہ جناب خدیجہ نے اپنا رشتہ رسول خدا کے لیے بھیجا۔ اب اس کی وجہ سن لیجئے، اگر رسول خدا جناب خدیجہ کے لیے خود رشتہ بھیجتے تو آج کے نام نہاد مسلمان کہتے کہ رسول خدا کو جناب خدیجہ کا مال چاہیے تھا اس لیے ان سے شادی کر لی، تو لہٰذا جناب خدیجہ نے خود رشتہ بھیج کر ان بدعقیدہ مسلمانوں کے منہ بند کر دیے کہ نہ ابھی قرآن اترا، نہ ابھی وحی آئی، نہ ابھی مبعوث پہ رسالت ہوئے، نہ اعلان رسالت کیا، نہ اعلان ولایت و خلافت کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ فقط خدیجہ نے رسول خدا کی معرفت حاصل کر کے اپنی ساری کی ساری دولت محمد مصطفیٰ پہ قربان کر دی، اور جب رشتہ بھیجا
تو کس کے ذریعے بھیجا؟ جناب نفیسہ خاتون کے ذریعے. اور جناب نفیسہ آئی حضرت ابو طالب کے پاس اور کہا جناب خدیجہ اس طرح کا ارادہ رکھتی ہیں. تو معرفت دیکھیے جناب ابو طالب کی. جناب ابو طالب فرماتے ہیں میرے بھتیجے سے جا کے براہ راست بات کرو. اب جناب نفیسہ آتی ہیں رسول خدا کے پاس. کہا یا رسول اللہ جناب خدیجہ آپ سے ازدواج کا ارادہ رکھتی ہیں. تو رسول خدا نے کہا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، جو میرے چچا کہیں گے مجھے منظور ہوگا. اور پھر ایک جملہ کہا اگر میں خدیجہ سے شادی کروں گا تو پہلے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کروں گا. دیکھیں رسول خدا کے اور بھی چچا تھے لیکن ان کا نام نہیں لیا، ابو طالب کا مقام دنیا پہ واضح کیا. کہا ابو طالب سے مشورہ کروں گا. ایک مرتبہ جناب ابو طالب کے پاس آئے، کہا چچا جان خدیجہ نے اپنا رشتہ بھیجا ہے. تو جناب ابو طالب نے بڑا خوبصورت جواب دیا. کہا اے میرے بھتیجے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا چچا جو آپ فرمائیں گے مجھے دل و جان سے قبول ہوگا. اب سرکار ابو طالب کا جملہ سنیے گا. فرماتے ہیں دیکھو میرے پیارے بھتیجے چوتھی نسل میں جا کے ہمارا اور خدیجہ کا شجرہ مل جاتا ہے، اور جیسے انبیاء کی زوجہ ہونی چاہیے خدیجہ ویسی ہی زوجہ ہے، لہذا رشتہ قبول کر لیجئے. اور اللہ جانے ابو طالب کے ذہن میں کیا بات آئی. کہا اے میرے پیارے بھتیجے تمہیں خدیجہ سے زیادہ بہتر رشتہ کوئی نہیں ملے گا، ابھی شادی ہوئی نہیں ہے. ابو طالب نے جملہ ارشاد فرما دیا. یہ تاریخ کے صفحات پہ بات آج بھی موجود ہے کہ جناب خدیجہ کے بعد رسول خدا نے 9 شادیاں کی، اور ہر شادی کے بعد رسول خدا یہی فرماتے رہے مجھے اور بیویاں تو مل گئی مگر جیسی مجھے خدیجہ ملی ویسے مجھے کوئی اور بہتر بیوی نہ ملی. یہ تھا ابو طالب کی معرفت کا مقام کہ جناب خدیجہ سے بہتر اور کوئی بیوی نہیں ملی. علماء بیان کرتے ہیں کہ جب رسول خدا اس دنیا پہ تشریف لائے تو فقط 2 چیزیں لینے کے لیے گئے ہیں، باقی سب کچھ خدا نے ان کو یہیں پہ عطا کیا. میں کہوں گا 2 چیزیں نہیں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 3 چیزیں رسول خدا خود لینے گئے ہیں. سنا چاہیں گے؟ دیکھیں جب اللہ نے انبیاء پہ کوئی صحیفہ نازل کیا یا کتاب نازل کی تو ان کو خود بلایا. جناب موسیٰ پہ جب تورات نازل کی تو کہا موسیٰ طور پہ آ جا اور آ کر تورات لے جا. جناب عیسیٰ پہ جب انجیل نازل کی تو کہا عیسیٰ جبل سعیر پہ آ جا، آ کے انجیل لے جا. لیکن جب محمد مصطفیٰ پہ قرآن نازل کرنے کی باری آئی تو جہاں جہاں رسول خدا گئے اللہ نے وہاں وہاں قرآن بھیج دیا. رسول خدا غار حرا میں تھے، قرآن نازل ہو گیا. رسول خدا گھر آ گئے، قرآن نازل ہو گیا. جناب خدیجہ کے گھر گئے، قرآن نازل ہو گیا. جناب ابو طالب کے گھر گئے، قرآن نازل ہو گیا. میدان جنگ میں گئے، قرآن نازل ہو گیا. مسجد میں آئے، قرآن نازل ہو گیا. عرش پہ گئے تو قرآن نازل ہو گیا. کسی کو دوش رسالت پہ سوار کیا، قرآن نازل ہو گیا. اللہ نے ہر چیز خود محمد مصطفیٰ کے پاس بھیج دی، مگر اس کے باوجود 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے خود آ کر کہا محمد مصطفیٰ ان چیزوں کو تو خود لے گا. پہلی چیز جب خدیجہ سے شادی ہوئی رسول خدا خود لینے گئے. باقیوں کے ساتھ جو شادی ہوئی ہے انہوں نے اپنی بیٹیاں رسول خدا کو لا کر دی ہیں. رسول خدا کسی کو بیانے نہیں گئے، لیکن جب خدیجہ کے ساتھ شادی ہوئی تو خدیجہ کو خود لینے گئے. اور جب نور فاطمہ کو لینا تھا خود معراج پہ گئے نور فاطمہ کو لینے. اور جب علی کی ولادت کا وقت آیا خود کعبہ میں گئے ہیں علی کو لینے کے لیے. 3 مقامات ایسے ہیں جہاں رسول خدا خود لینے گئے ہیں.
ورنہ خدا نے رسول خدا پر ایسی عنایات کی کہ سب کچھ ان کو وہی عطا کر دیا۔ اب جب ایک مرتبہ عقد پڑھنے کا وقت آیا، اور کیسا انداز ہے جناب ابو طالب کا، روایات میں ملتا ہے بانور چہرہ اور سفید ریش، اور سر پہ جناب ابو طالب نے سبز رنگ کا عمامہ پہنا ہوا تھا۔ اور جب نکاح پڑھنے کا وقت آیا تو کہا چچا جان میرا عقد پڑھا دیجئے۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ میں نکاح پڑھوں ایک خطبہ دینا چاہوں گا۔ تاریخ میں پہلا نکاح ہے جس سے پہلے خطبہ دیا گیا، اور جب خطبے کا آغاز کیا کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر ہے اس خدا کا کہ جو پوری کائنات کا رب ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ سرکار ابو طالب لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے، یا اللہ جانے اللہ کو ابو طالب کا جملہ اتنا زیادہ پسند آ گیا کہ جب محمد مصطفیٰ پہ قرآن نازل کیا آغاز الحمدللہ سے کر دیا۔ یہ مقام ہے جناب ابو طالب کا۔ اور بس ایک اور جملہ بیان کروں اور اس کے بعد آپ کی زحمات کو تمام کروں۔ اور جب جناب ابو طالب نے نکاح پڑھ دیا، اعلان رسالت ہو گیا، ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا حضرت ابو طالب کے پاس آئیں اور کہا میں نے دیکھا ہے آپ کے بھائی کے ہاں عبداللہ کے ہاں بہت ہی مبارک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب رسول خدا کی ولادت ہوئی تھی۔ کہا آپ کے بھائی کے ہاں بہت ہی خوبصورت بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اور میں نے آج تک پوری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اب معرفت کا مقام دیکھیے، جناب ابو طالب فرماتے ہیں اے فاطمہ بنت اسد میں تمہیں بھی ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں، لیکن اس میں یہ تمام صفات ہوگی، نبوت اس میں موجود نہیں ہوگی۔ میں کہوں گا جو نبوت اور امامت میں فرق کرنا جانتا ہو اس ہستی کا نام ابو طالب ہے۔ دیکھیں نکاح جب پڑھایا جاتا ہے تو اس کے لیے کسی معتبر شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ میں ایک واقعے کی جانب اشارہ کروں گا تاکہ آپ کے اذہان عالیہ اس کی جانب متوجہ ہو سکیں۔ جب امام تقی علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور نکاح کس نے کیا؟ مامون الرشید نے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اور جب سارا دربار سج گیا، پورے علماء آ گئے، تو مامون الرشید نے کہا کہ آقا یہ علماء بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیجئے تاکہ آپ کا نکاح پڑھا دے۔ پھر کہنے لگا اگر آپ اجازت دیں تو میں خود نہ آپ کا نکاح پڑھا دوں۔ تو امام نے ارشاد فرمایا خبردار، نہ یہ علماء میرا نکاح پڑھا سکتے ہیں اور نہ تو اس قابل ہے کہ میرا نکاح پڑھا سکے۔ اگر آج میرے بابا علی رضا یہاں پہ ہوتے تو وہ خود میرا نکاح پڑھاتے، چونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہیں میں اپنا نکاح خود پڑھوں گا۔ اب سمجھ میں آیا ابو طالب کا مقام کہ رسالت جس سے اپنا نکاح پڑھوائے اس ہستی کا نام ہے ابو طالب۔ اب ایمان ابو طالب پہ تشنگی باقی رہ گئی، انشاءاللہ کل موقع ملا تو اس کو آگے مزید بیان کریں گے، کیونکہ یہ ایمان ابو طالب کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس کو ایک آدھ مجلس میں مکمل کر دیا جائے، لیکن بہرحال اپنی بساط کے تحت اور اپنی وساطت کے تحت یہ کوشش کروں گا کہ جو مجھ سے ہو چکا دفاع ایمان ابو طالب پہ اس کو بیان کروں گا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، آج 8 محرم آ گئی۔ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے ایام بہت جلدی گزرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے عاشور کا روز قریب آتا ہے حسین کی مظلومیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ عزادارو ایک جملہ بیان کرنا چاہوں گا، ایک منظر کشی کروں گا مدینے کے بازاروں کی، کہ مدینے کے رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی بازار میں حضرت عباس اور حضرت علی اکبر ایک ساتھ چلا کرتے تھے
تو ایسے لگتا تھا محمد اور علی جا رہے ہیں، اس لیے کہ شہزادہ علی اکبر رسول خدا کی شبیہ ہیں اور حضرت عباس اپنے بابا علی کی شبیہ ہیں۔ شجاعت عباس کبھی موقع ملا تو اس کو بیان کروں گا، کل گفتگو ناتمام رہ گئی تھی، شجاعت عباس کو میں نے بیان کرنا تھا، انشاءاللہ موقع ملا پھر بیان کریں گے۔ عباس اگر اپنے بابا کی طرح شجاع ہیں تو اپنے بابا کی طرح مظلوم بھی ہیں، جس کو مانگا ہی کربلا کے لیے گیا تھا، کربلا میں اس کو جنگ کی اجازت نہ ملی۔ اب میں نے عقیدہ رجعت بیان کیا تھا، اس میں ایک جملہ جو میں نے آپ سے بیان نہیں کیا اس کو بیان کرنا چاہوں گا کہ جب رجعت کا زمانہ آئے گا، کچھ ہستیاں واپس پلٹ کر آئیں گی، تو روایات میں یہ بات موجود ہے، سب سے پہلے جو واپس آئیں گے وہ حضرت عباس اور جناب علی اکبر واپس آئیں گے، اور عام لباس میں نہیں آئیں گے، جنگی لباس میں آئیں گے۔ تو کسی نے سوال کیا امام سے کہ آخر یہ دو ہستیاں ہی کیوں آئیں گی؟ تو کہا اس لیے کہ جو میدان کربلا میں شک کرتے تھے کہ اگر عباس کو موقع مل بھی جاتا، عباس کو اجازت مل بھی جاتی تو وہ کتنی جنگ کر لیتے، ایک تنہا آدمی تھے، کتنے یزیدیوں کو مار لیتے۔ تو لہٰذا جب امام کا ظہور ہوگا، عباس آ کر دنیا والوں کو بتائیں گے اپنا مقام۔ عباس کو اجازت نہ ملی، میں کچھ مقام بیان کرنا چاہوں گا۔ عباس اجازت مانگتے رہے، مولا ان کو منع کرتے رہے۔ جب مدینے کے دربار میں مولا حسین کو بلایا گیا اور ایک مرتبہ آقا حسین کی آواز بلند ہوئی تو عباس نے کیا کیا؟ عباس نے دروازے کو دھکا دیا اور بے نیام تلوار لے کر اندر آ گئے۔ تو مولا حسین نے کیا کہا؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، عباس یہ میرے نانا کا شہر مدینہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ اپنے نانا کے شہر میں کسی کا لہو بہے۔ اور جب ایک مرتبہ مدینے سے روانہ ہوئے، مکہ آ کر قیام کیا، 8 ذی الحج کو عباس کو حکم دیا، عباس حج کو عمرے میں تبدیل کر دو۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا، مولا مجھے اجازت دیجئے، میں ایک خطبہ دینا چاہتا ہوں، بہت طویل خطبہ ہے، میں اس کو نقل نہیں کروں گا، فقط اس کا ایک مظلومیت والا جملہ ایسا ہے کہ جس کو بیان کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ ایک مرتبہ عباس کعبے کی چھت پر آئے اور کہا، ایھا الناس، اے لوگو، زہرا کے لال نے مجھے مجبور کر دیا، ورنہ میں بتا دوں علی کی دیگ کیا کام کرتی ہے۔ عباس اپنی مجبوری کا اظہار کر رہے ہیں، کہا مجھے اجازت نہیں ملی ورنہ آج میں تمہیں خیبر یاد کروا دوں۔ اور جب ایک مرتبہ نکلے ہیں مکہ سے، منزل زبالہ پہ پہنچے ہیں تو جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت جب دکھائی ہے مولا عباس کو، تو مولا عباس کیا کہتے ہیں؟ مولا جس معجزے سے عباس کو یہ دکھایا ہے اسی معجزے سے کوفہ پہنچا دیجئے تاکہ میں مسلم ابن عقیل کا دفاع کروں۔ امام نے کہا، نہیں عباس، ابھی جنگ کا وقت نہیں آیا۔ حضرت سنیں گے ایک اور مقام، جب 7 محرم آ گئی، دریا سے خیمے ہٹے، مولا عباس نے اجازت مانگی، آقا اجازت دے دیجئے۔ مولا نے کہا، عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں آیا۔ عباس اجازت مانگتے رہے، مولا اجازت نہ دیتے رہے۔ اور جب روز عاشور آیا، اصحاب کی شہادتیں ہونا شروع ہو گئی۔ جب ایک مرتبہ بوڑھے بوڑھے صحابیوں کے لاشیں آ گئے نا، عباس ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں، مولا اب تو بوڑھے بوڑھے صحابیوں کے لاشیں آنے لگے ہیں، اب تو اجازت دے دیجئے۔ کہا، عباس نہیں، لشکر کا علمدار تو ہے، تیرے علاوہ علم کون سنبھالے گا؟ اور جب ایک مرتبہ ظہر کا وقت گزرا نا، 2 چھوٹے چھوٹے لاشیں آئے، کہا آقا اب تو گودیوں کے پالوں کے لاشیں آنے لگ گئے ہیں، اب تو اجازت دے دیجئے۔ مولا نے کہا، نہیں عباس، تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عزادارو سنو گے جملہ، عباس کو جب بار بار اجازت نہ ملی، ایک مرتبہ تلوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، خیموں سے العطش کی صدائیں بلند ہوئی اور عباس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک چھوٹی سی 3.5 سالہ بچی ہے جو مشک کو بار بار الٹا کے دیکھ رہی ہے، شاید اس میں کہیں پانی رہ گیا ہو۔ ایک مرتبہ عباس نے یہ دیکھا، کہا سکینہ کیا کر رہی ہو؟ سکینہ رو کے کہتی ہے، چچا عباس، میرا
بھیا علی اصغر بہت زیادہ پیاسا ہے، میں دیکھ رہی ہوں شاید اس کے لیے کہیں پانی مل جائے، چچا عباس مجھے دریا سے پانی لا دیجئے۔ کہا ہاں سکینہ پانی تو لا دوں گا، اپنے بابا سے اجازت آپ لے دیجئے۔ ایک مرتبہ 4 سالہ سکینہ کو اٹھا کر آقا حسین کے پاس آئے۔ مولا نے جیسے ہی دیکھا کہا عباس بہت بڑی سفارش لے کر آئے ہو، اب میں تمہیں روک نہیں سکتا، لیکن عباس اگر جا رہے ہو ایک مرتبہ زینب سے الوداع کر لو۔ اب عباس آتے ہیں زینب کے خیمے کے پاس اور باہر سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں آقا زادی الوداع، عباس کا آخری سلام۔ بی بی رو کر کہتی عباس خیمے میں آ جاؤ۔ ایک مرتبہ مولا عباس خیمے میں آتے ہیں۔ کہا جب میں پہلی مرتبہ کوفے میں آئی تھی نا، میرے بابا نے کہا تھا زینب جب دوبارہ کوفے میں آئے گی تیرے ہاتھوں میں رسن باندھے جائیں گے۔ مجھے پتا تھا بابا کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، لیکن عباس میں سوچتی تھی یہ وقت کب آئے گا۔ عباس آج تم نے جب خدا حافظ کہا تو ایسے انداز میں کہا مجھے سمجھ گیا، مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ عباس کو وقت بہت زیادہ قریب آ چکا ہے۔ عباس کو الوداع کیا۔ ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھوں پہ کوزے لیے، باہر نکل آئے۔ بچوں کے آگے سکینہ ہے، سکینہ کی نظر ہے علم پہ، علم جا رہا ہے دریا پہ۔ ایک مرتبہ علم ایک نشیب میں اترا، عباس نے پانی بھرنا شروع کیا۔ پانی بھرنے کے بعد ایک مرتبہ علم دائیں کو ہوا، پھر ایک مرتبہ علم بائیں کو ہوا۔ عزادارو سکینہ کو نہیں پتا تھا یہ کیا ماجرا ہے، لیکن جب ایک مرتبہ دائیں ہوا عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، جب ایک مرتبہ علم بائیں ہوا عباس کا بایاں بازو قلم ہوا۔ عباس کی امید اب بھی باقی ہے۔ عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں لیا اور گھوڑے کو خیام کی جانب بھیڑ لگائی کہ میں سکینہ تک پانی پہنچا دوں، لیکن ایک مرتبہ ہرملا نے تیر چلایا، تیر مشک میں لگا، مشک سے فقر پانی نہیں بہا، عباس کی ساری امیدیں بہہ گئی۔ عزادارو عباس سب بھی گھوڑا دوڑا رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ایک لعین نے چھپ کے گرز کا وار کیا، عباس سے سنبھلا نہ گیا، عظیم سے زمین پہ آئے، اپنے آقا کو صدا دی۔ ایک مرتبہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ مولا نے ایک مرتبہ صدا دی الان ان کا سر ظہری وقلت حیلتی، عباس تیرے جانے نے میرے کمر توڑ دی ہے، عباس تیرے جانے کے بعد میرے جینے کا آسرا نہیں رہا۔ ایک مرتبہ مولا حسین جب دریا سے واپس آئے تو خالی علم لے کر آئے، ساتھ میں علمدار نہیں تھا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا تو رو کر کہتی ہے بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ آقا حسین فرماتے ہیں تمہارا چچا دریا پہ سو گیا۔ میں کہوں گا عباس کی شہادت نے کئی آسوں کو توڑ دیا۔ سکینہ نے جو کہا تھا بچوں چچا پانی لائیں گے، جب ایک مرتبہ خالی علم آیا کہا میں نے پانی کی ضمانت دی تھی، میں اپنی پانی کی ضمانت واپس لیتی ہوں۔ جب ایک مرتبہ خیام میں خالی علم آیا، بی بی زینب نے سب بیویوں کو جمع کیا، کہا میں نے پردے کی ضمانت دی تھی، میں پردے کی ضمانت واپس لیتی ہوں، ارے میرا عباس اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ عزادارو سنو گے جملہ، جب بھی کوئی یتیم کسی مشکل میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے بابا کو یاد کرتا ہے، لیکن ایک ایسا منظر بیان کروں شام غریبہ کا کہ جب شام غریبہ ہوئی، ایک 3.5 سالہ بچی ہے کہ جس کے زلفوں میں کسی لعین نے ہاتھ ڈالا، اس کی بالیاں چھین لی، اس کے چہرے پہ تماچے مارے، اس یتیمہ نے اپنے بابا کو بعد میں یاد کیا، فرات کا رخ کر کے کہتی ہے چچا عباس دیکھیے بھتیجی کی ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ عزادارو سنو کہ جملہ، جب 11 محرم آئی سیدہ زینب نے سب بیبیوں کو سوار کیا، لیکن جب آخر میں تنہا رہ گئی کسی کو نہیں بلایا، فرات کی جانب منہ کر کے کہا عباس آؤ اپنی بہن زینب کو سوار کراؤ۔ بس عزادارو آخری جملہ آپ کی زحمت سے تمام کروں، جب ایک
ایک مرتبہ سادات کا قافلہ واپس مدینے آیا تو بشیر نے اعلان کر کے کہا حسین کا قافلہ واپس آ گیا، لیکن قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ جب یہ اعلان بی بی ام البنین نے سنا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، ایک مرتبہ فضل کا ہاتھ پکڑا اور کہا مجھے وہاں لے جاؤ جہاں منادی اعلان کر رہا ہے۔ بشیر کے پاس آئی، کہا بشیر کون سا حسین مارا گیا؟ کہا فاطمہ کا لال حسین مارا گیا، ارے رسول کا نواسا حسین مارا گیا۔ بی بی کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے، کہا میں نہیں مانتی جس حسین کے ساتھ عباس جیسا بھائی ہو، بھلا وہ کیسے شہید ہو سکتا ہے؟ بشیر رو کے کہتا ہے بی بی عباس بھی مارا گیا۔ بی بی کی آنکھ میں آنسو آئے مگر گریہ نہیں کیا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی شجاعت رکھنے والا عباس شہید ہو جائے؟ کہا بی بی آپ کو نہیں پتا، عباس کے سر میں ایک گرز لگا تھا، عباس سے سنبھلا نہ گیا، عباس کی شہادت ہو گئی۔ بی بی گریہ کر رہی ہیں لیکن ابھی بھی یقین نہ آیا۔ کہا میں نہیں مان سکتی کہ میرا بیٹا عباس گرز کے وار کو نہ روک سکے۔ اب بشیر کو سمجھ آ گئی، ایک مرتبہ کہا بی بی جب عباس پہ گرز کا وار ہوا تھا، عباس کے دونوں بازو سلامت نہ تھے۔ اب بی بی نے گریہ کرنا شروع کیا، ایک مرتبہ گریہ کی آواز بلند ہوئی۔ بشیر نے کہا بی بی پہلے تو آپ نے گریہ نہیں کیا، اب عباس کی شہادت پہ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جب بھی کوئی بلندی سے آتا ہے تو وہ اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے۔ اللہ جانے جب میرا عباس زین سے زمین پہ آیا ہوگا اس نے کیسے سہارا لیا ہوگا۔ کہا عباس جب زین سے زمین پہ آیا، عباس کے سینے میں اتنے تیر تھے کہ وہ اس قدر پیوست ہو گئے کہ وہ کمر سے باہر نکل چکے تھے۔ ہائے عباس شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔